الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى الصوم لي وأنا أجزي به صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. دوسرے پارے کی ایک آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان حدیث قدسی کی صورت میں تلاوت کیا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طریقے سے کہ تم سے پہلے لوگوں کے اوپر روزے فرض کیے گئے تھے. روزوں کی فرضیت کا مقصد یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، نیک بن جاؤ. روزے اس لیے فرض کیے ہیں. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان تلاوت کیا ہے یہ حدیث قدسی کہلاتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت سے روایت نقل کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اپنے پاس سے روزے دار کو اجر عطا کروں گا، انعام عطا کروں گا. روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو خفیہ عبادت ہے، اللہ کو ہی معلوم ہے کہ اس شخص کا روزہ ہے یا نہیں، ظاہری اعتبار سے بھی اور روحانی لحاظ سے بھی. ظاہری اعتبار سے کہ کسی شخص نے ابھی روزہ رکھا ہوا ہے، کھانا پینا نہیں کھایا ہوا ہے یا کھایا ہوا ہے یہ کسی کو معلوم نہیں، کوئی چھک پر بھی کھا پی سکتا ہے، تو ظاہری اعتبار سے بھی اللہ ہی کو معلوم ہے کہ اس شخص کا روزہ ہے کہ نہیں. روزہ روحانی لحاظ سے بھی روزہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، غیبت سے، بد نظری سے، ان تمام چیزوں سے بچائے، تو اس کا روزہ روحانی لحاظ سے اونچے درجے والا روزہ ہے. تو یہ بھی اللہ کو معلوم ہے کہ یہ شخص کوئی گناہ سوچ رہا ہے، گناہ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ روزہ نام صرف کھانے پینے سے رکنے کا نہیں ہے، بلکہ اعضاء و جوارح کا بھی روزہ ہوتا ہے. ہاتھ پاؤں کا، اعضاء و جوارح کا بھی روزہ ہوتا ہے، آنکھ کا بھی روزہ ہے، کان کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے. یعنی مقصد یہ ہے کہ ان اعضاء و جوارح سے انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے. امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب احیاء العلوم میں لکھتے ہیں کہ روزے دار کی 3 قسمیں ہیں. ایک عام روزے دار ہے جس نے اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکا ہوا ہے، اور ایک
خاص روزے دار ہے کہ جس نے کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکنے کے ساتھ گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچایا ہوا ہے، تو یہ خاص لوگوں کا روزہ ہے۔ اور ایک روزہ اخص الخاص بھی ہے، بہت اونچے لوگوں کا روزہ، کہ جو خلاف اولا چیز سے بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں، گناہ کا خیال بھی نہیں آتا، تصور بھی آنے لگے تو اس پر استغفار کرتے ہیں۔ تو اصل تو روزہ یہ ہونا چاہیے کہ خلاف اولا چیزوں سے بھی انسان اپنے آپ کو بچائے، مستحبات پر عمل کرے۔ لیکن اگر یہ درجہ حاصل نہیں تو درمیان والا درجہ ضروری ہے۔ خاص لوگوں کا روزہ یعنی جس طرح کھانے پینے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اسی طریقے سے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچائے، تب اس روزے کی فضیلت وہ حاصل کر سکتا ہے۔ روزہ یا کوئی بھی اور عبادت ہے، ان کی کوئی ثواب کی حد بندی نہیں ہے، کیونکہ ہر بندے کی نیکی کا طریقہ کار، اس کی نیت، اس کا اخلاص، اس کے آداب اور سنن کا خیال ہر بندے کا اپنا اپنا ہے۔ اس لحاظ سے ثواب بھی ہر بندے کا اپنے اسی اخلاص کے درجے کے مطابق ہوتا ہے۔ اب ایک شخص ہے جو روزے میں خوب عبادت کا حق ادا کر رہا ہے، گناہوں سے بچ رہا ہے، تو اس کا روزہ اور درجے کا ہے۔ دوسرے کا بھی روزہ ہے لیکن وہ صرف فرائض ادا کر رہا ہے، نماز پڑھ لیتا ہے بس، باقی اور کام اپنے کاموں میں مصروف ہے، زیادہ ذکر اذکار اشراق ان چیزوں میں نہیں، تو اس کا روزہ اس لحاظ سے ثواب دے گا۔ تو فرمایا کہ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے پہلوں پر فرض تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ یعنی جس طریقے سے متقی بننے کے اور کئی طریقے ہیں، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھو، ان کی صحبت اختیار کرو، ان کے سبق پر عمل کرو تو بندہ متقی بنتا ہے۔ ایسے ہی جہاد فی سبیل اللہ میں، اسلامی جہاد ہو، شرعی جہاد ہو، اس میں اللہ کی رضا کی خاطر شریک ہو، متقی ہوتا ہے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کرنے اور کئی طریقے ہیں جس سے انسان متقی ہوتا ہے۔ ایسے ہی متقی روزے دار شخص بھی بن جاتا ہے کہ قوت شہوانی جو ہے وہ مغلوب ہوتی ہے، اور یہ جب دوستو مغلوب ہوتی ہے تب ہی روحانیت جوان ہونا شروع ہوتی ہے۔ انسان کی قوت بہیمہ، شہوانی خیالات جب یہ مغلوب ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، تو اس کے بعد ہی وہ منزل شروع ہوتی ہے جس کو آپ تقوی کی منزل کہتے ہیں، اللہ کے قریب ہونے کی منزل، نیک اور پرہیزگار کی منزل تب ہی ہے کہ جب اس کے تصورات، تخیلات سب پاک ہو جائیں، نیکی کی طرف اس کا تصور ہو، تو پھر بات۔ اللہ رب العزت انسان کا خالق ہے، اس نے اس مشینری کو بنایا ہے، وہ اس مشینری کے درست رہنے کا نظام بھی وہ خود جانتا ہے۔ وہ خالق ہے، مالک ہے، معبود ہے ہمارا، اور وہ مہربان ہے، رحیم ہے، ظالم نہیں ہے، لہٰذا باللہ۔ حدیث قرآن مجید کی آیت ہے کہ ذرہ برابر بھی اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والا نہیں، ذرہ برابر۔ اللہ کی صفت رحیم ہے، مہربان ہے، اور وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، معبود ہے، حکیم ہے۔ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ اس مشینری کو بہتر جانتا ہے کہ وہ اس کا موجد ہے کہ یہ کس طریقے سے یہ مشینری سیدھے راستے پر چل سکتی ہے۔ اس مشینری کو، اس انسان کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے اور کئی احکام فرض کیے، نماز کی صورت میں، روزے کی، زکوٰۃ کی، ان تمام چیزوں میں،
کہ ان پر انسان عمل کرے گا اس کی دنیا بھی درست ہوگی اور اس کی آخرت بھی درست ہوگی۔ متقی بننے کے لیے اللہ خالق ہے، وہ ہمارے لیے بہتر جانتا ہے کہ ہم کس نیکی کے اوپر استقامت سے عمل کریں تو متقی بن جائیں گے، کیونکہ یہ مشینری اسی نے بنائی ہے۔ اللہ نے ہمارے لیے یہ بہتر سمجھا ہے کہ 1 مہینے کے روزے فرض کر دیے گئے، پابندی سے مسلمان روزے رکھیں، ان کے آداب کا خیال کریں تو متقی بن جائیں گے، ان کی مغفرت ہو جائے گی۔ اور اللہ نے جو بھی حکم یعنی کام کرنے کا حکم دیا ہے، خواہ روزہ ہو، نماز ہو یا کوئی بھی حکم ہو اسلام کا، اس میں اللہ کا فائدہ نہیں، اس انسان کا فائدہ ہے، دنیا بھی اخروی۔ بس فرق یہ ہے کہ ایک ہے محبت کے ساتھ، خوشی کے ساتھ اپنے معبود کے حکم کو بجا لانا اور اس کے آخری حبیب کی طریقے کو اپنانا محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، ایک یہ ہے اور یہ مطلوب ہے۔ ایک ہے کہ اس کو مجبوری سمجھ کر، بس ایک مصیبت پڑی ہوئی ہے، روزہ نہیں رکھیں گے گھر والے کیا کہیں گے، نماز نہیں پڑھوں گا دفتر والے کیا کہیں گے۔ ایک عبادت تو وہ بجا لا رہا ہے لیکن اس کو وہ کوہ کراں سمجھ رہا ہے، ایک بوجھ سمجھ رہا ہے، تو یہ غلط ہے۔ اس کو ابھی ایمانی ذائقہ ہی نصیب نہیں ہوا۔ من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم ذاق طعم الایمان، اس شخص کو ایمان کا ذائقہ محسوس ہوگا۔ من رضی باللہ ربا، جو اللہ پر خوش ہے کہ وہ میرا رب ہے، وبالاسلام دینا، اسلام پر خوش ہے کہ وہ میرا مذہب ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آئے، یہ آخری نبی ہیں، اس کے بعد آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور آپ کے بعد کوئی نئی شریعت نہیں، بس ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اب اسلام ہی دین ہے، آسمانی مذہب صرف اسلام ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، باقی سب مذاہب آسمانی بھی تھے، منسوخ کر دیے گئے۔ جو شخص اللہ پر راضی ہے، اپنے مذہب پر راضی ہے، اپنے نبی پر راضی ہے، ذاق طعم الایمان، اس کو ایمان کا ذائقہ محسوس ہوگا۔ اب اس شخص کے اوپر نماز فرض ہو گئی، یہ خوشی سے ادا کر رہا ہے۔ مومن کی پہچان حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ مومن کی علامت یہ ہے کہ اس کا مسجد میں دل ایسے لگتا ہے جیسے مچھلی کا دل پانی میں لگتا ہے۔ مومن کی علامت یہ ہے کہ ایک نماز ادا کرنے کے بعد اس کو دوسری نماز کی پریشانی فکر لگی رہتی ہے کہ کہیں قضا نہ ہو جائے، کہیں رہ نہ جائے، کہیں چھوٹ نہ جائے۔ وہ یہاں سے پنڈی بھی جا رہا ہے تو تب بھی اس کو اپنی نماز کی فکر ہے کہ نماز پڑھ کے چلا جاؤں یا فلانی جگہ پہنچ جاؤں۔ یہ مومن کے ایمان کی علامت ہے۔ تو بات کر رہا ہوں کہ اللہ ہمارا رب ہے، معبود ہے، ہمارا خالق ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ہمارے لیے بہتر سمجھتا ہے، وہ مہربان ہے، وہ رحیم ہے، وہ خیر خواہ ہے، وہ انسانیت کا ہمدرد ہے۔ اس نے جو کچھ بھی پیغام دیے کام کرنے کے، اس میں انسان کا فائدہ ہے۔ جو کھانے کے لحاظ سے حلال قرار دی ہیں چیزیں، ان میں فائدہ ہے، جو حرام قرار دی ہیں اس میں نقصان ہے۔ جو چیزیں اللہ نے انسان مسلمان کے لیے حرام کی ہیں تو وہ حرام چیزیں اللہ کو تو نہیں چاہیے، وہ مضر ہیں، وہ کوئی مقصد ہے ان کا، وہ اس لیے پیدا کی گئی ہیں، لیکن اس لیے نہیں پیدا کی کہ
تو اس کو کھانے لگ جائے، کوئی اور مقصد ہے، ہر چیز کا الگ مقصد ہے۔ اب جانور ہیں، کوئی بوجھ اٹھانے کے لیے ہیں، کوئی دودھ دینے کے لیے ہیں، کوئی ہل چلانے کے لیے ہیں، کوئی گوشت کے لیے ہیں، اس طرح ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے جانور ایسے ہیں کوئی اور مقصد کے لیے ان کو پیدا کیا گیا، ان کا گوشت حرام ہے، وہ اس مقصد کو اپنا وہ کر رہے ہیں، وہ فضا سے زہریلے اثرات کو وہ کھینچ رہے ہیں اور انسان کو فضا درست دے رہے ہیں، بہرحال اور بہت ساری باتیں۔ تو بات کر رہا ہوں کہ اللہ نے ہمارے اوپر جو شریعت کے حکم فرض کیے اس میں ہمارے لیے فائدہ ہے، اور اس ہر حکم کو خوشی سے قبول کرنا چاہیے۔ نماز روزہ دوستو کیا مشکل حکم ہے، کیا مشکل حکم ہے نماز روزہ۔ پرامن جگہوں میں ہم رہتے ہیں، نہ پانی کی مشکلات ہیں، نہ جگہ کی مشکلات ہیں، نہ وضو کی مشکلات ہیں، نہ کوئی اور مشکلات ہیں۔ نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ نماز تو ان کی ہے جو آپ کے سرحد پر بارڈر پر پہرا دے رہے ہیں، جو نیندیں قربان کر رہے ہیں اور ذکر و اذکار میں اپنے دل کو مست کر کے کھڑے ہیں، اور ہم آرام کے ساتھ یہاں عبادت بھی نہیں کر سکتے ہیں نا۔ اللہ کے حکم کو بخوشی بجا لانا یہ کمال عبدیت ہے، اور مجبوراً ادا لانا یہ عبدیت نہیں ہے۔ رضینا بالقسمت الجبار فینا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شعر ہے یہ۔ رضینا بالقسمت الجبار فینا لنا علم وللأعداء معلوم، ہم اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی ہیں، وہ جس حال میں ہمیں رکھے ہم اس حال میں۔ زندہ کنی رضائے تو ورب کشی عطائے تو، زندہ رکھتا ہے تو یار اب اس پہ بھی ہم راضی ہیں، اور تو موت دے دیتا ہے تو اس پہ بھی راضی ہیں۔ ایمان والے کی علامت یہ ہونی چاہیے کہ جو حکم اللہ کی طرف سے ہو اس کو بخوشی قبول کرے، اور یہ شریعت کے جتنے احکام ہیں یہ انسان کے لیے فائدہ محض ہے، اور اللہ کے رحیم و کریم ہونے کی یہ ساری علامات ہیں کہ روز نماز فرض، حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص نماز 5 وقت کی ادا کرتا ہے اس کے جسم پر کوئی، اس کے اعمال نامے میں کوئی گناہ نہیں رہتا۔ ایک سفر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خشک ٹہنی کو ہلایا جس کے پتے خشک تھے، اور وہ جھڑنے لگ گئے، پتر گرنے لگ گئے۔ آپ نے فرمایا صحابہ دیکھو اس درخت کے پتے کتنے تیزی سے گر رہے ہیں، تو عرض کیا اللہ کے رسول بالکل ایسا ہی ہے، پتے گر رہے ہیں، خشک ہو گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ نمازی بندے کے گناہ بھی نماز پڑھنے سے یوں ہی گرتے ہیں، یہ فائدہ ہے، اور موت سے بھاگنا چاہے تب بھی نہیں بھاگ سکتا۔ فرمایا قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ۔ اے میرے محبوب فرما دیجئے ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ اے میرے محبوب فرما دیجئے جس موت سے تم ڈرتے ہو اور بھاگ رہے ہو، فإنہ ملاقیکم، وہ صحیح وقت میں تمہارے پاس آ پہنچے گی، اتنے صحیح وقت میں آ پہنچے گی۔ اذا جاء اجلہم لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، کوئی چاہے پہلے چلا جاؤں نہیں جا سکتا، کوئی چاہے 100 سال بعد جاؤں نہیں جا سکتا۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ، وہ موت جس سے تم اپنی جان بچائے پھرتے ہو، فإنہ
فإنه ملاقيكم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. موت ٹھیک وقت پہ آئے گی، اگرچہ تم بہت بڑے مضبوط قلعوں میں اپنی آبادیاں بنا لو پھر بھی موت آئے گی. تو بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں دوستو کہ اللہ کے حکم بجا لانے میں خوشی کے ساتھ ثواب زیادہ ہوتا ہے. خوشی کے ساتھ حکم بجا لانے میں ثواب زیادہ ہوتا ہے اور اللہ راضی ہوتا ہے، مغفرت ہو جاتی ہے، اور جب آخرت میں جائے گا سکون کی زندگی پائے گا، راحت کی زندگی پائے گا. ابوبکر ادھر آؤ. راحت کی زندگی پائے گا. اور اگر دنیا کی زندگی میں اللہ کے احکام کے اوپر بجا نہیں لایا، یہ ایسی گردن سے بٹن بند کرو. مومن ہے، مسلمان ہے، لیکن احکام الہی بجا نہیں لایا تو مرنا تو ہے. جو ابھی بات بتائی کہ تفرون من فإنه ملاقیکم، ادھر دیکھو اگر ایک بریکر ہو چلو، فإنه ملاقیکم، موت تو آئے گی. تو بہتر تو یہی ہے کہ وہ موت اس صورت میں آئے کہ انسان اللہ سے راضی ہو، اللہ اس سے راضی ہو. یہ اونچی موت ہے. تو اللہ کی طرف سے ہر حکم دوستو وہ ہمارے لیے ایک بہتر پیغام لے کے آتا ہے، اور اس حکم کو بجا لانے میں ہمارا فائدہ ہے. لوگ سمجھتے ہیں روزے سے انسان بیمار ہو جائے گا، کمزور ہو جائے گا، فلان ہو جائے گا. ہم سے بہتر ہمارا خالق جانتا ہے. اگر بیمار ہوتا ہے تو بیماری میں بہتری ہے. روزہ رکھنے سے کوئی کمزور نہیں ہوتا، عمر کم نہیں ہوتی. ہم گزشتہ پورے سال میں اولیاء اعظام رحمہ اللہ تعالیٰ کے حالات واقعات بیان کر رہے ہیں کہ روزے میں زندگی روزے میں گزار دی، جس میں ابراہیم ابن آدم ہے 150 سال عمر پائی. افطاری میں صرف ایک آدھ چمچ ایک آدھ لقمہ لے رہے ہیں کہ افطاری کرنا سنت ہے تاکہ یہ سنت چھوٹ نہ جائے. سحری میں ایک آدھ لقمہ لے رہے ہیں کہ سحری کھانا سنت ہے، اور باقی زندگی روزوں میں ہے، اور عمر 150 سال ہے. اگر روزہ رکھنے سے زندگی کم ہوتی ہے تو جنہوں نے پورے زندگیاں روزے رکھے ہیں وہ پھر دنیا سے جلدی چلے گئے ہوتے ہیں. سو اس میں فائدہ ہے. انسان کے سسٹم کا ظاہری اعتبار سے بھی فائدہ ہے کہ جو میری طرح موٹے موٹے لوگ ہیں کو کم کھانا پینا ہوگا، کیا پتہ کو وزن کم ہو. ہم تو ایک چپاتی کھا کے بھی وزن کم کرنے کی فکر لگے رہتے ہیں. کوئی خاص صرف حج عمرے میں بڑی مشکل سے 5 کلو وزن کم ہوتا ہے. تو یہ 1 مہینہ مسلسل جو کم کھانا اس میں ہوگا، اس میں انسان کے ظاہری وجود کے لحاظ سے بھی فائدہ ہے. اور ظاہری کیا وجود ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے اور اخروی انعام ہے. اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا اجر دوں گا. ہم نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے. دیکھو بھائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ہاتھ دھو کے روٹی کھانا شروع کرو، بسم اللہ پڑھو، اور کھانا جب کھا چکو تو انگلیوں کے ساتھ کچھ لگا ہوا ہے دائیں ہاتھ کی انگلیوں میں تو اس کو چاٹ لو اور ہاتھ دھو. یہ سنت ہے. ہمارا کام ہے نبی کی سنت پر عمل کرنا، اس پر ہمیں اجر عظیم ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اب لوگ تحقیق کرنے لگ جائیں کہ پوروں کے ساتھ وہ جراثیم ہوتے ہیں، جب ان کو چاٹا جائے تو ان جراثیم کی مدد سے انسان کا کھانا جلدی اور صحیح ہضم ہوتا ہے. تو مسئلہ اس طرح ہے دوستو کہ یہ تو پھر ایک دنیاوی لالچ کی شکل میں سنت کے اوپر عمل ہو رہا ہے. ہمیں اس طرح نہیں، جو شریعت کا حکم ہے اس میں فائدہ محض ہے، ہمیں خواہ اس میں حکمت سمجھ میں آئے یا سمجھ میں نہ آئے. حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے
کہ کوئی حرام جانور برتن میں منہ ڈال لے، سونگھ لے تو 3 دفعہ دھو پاک ہو جائے گا۔ یہ پنکھے بند کر دو نا، لوڈ کم کرو، پھر یہ سائڈ والے پنکھے بند کرو، اس بجلی کا بھی روزہ لگتا ہے۔ تو کوئی بھی حرام جانور برتن میں منہ ڈال لے 3 دفعہ دھونے سے پاک ہو جائے گا۔ اور کتا، اگر کوئی کتا بھی کہ اس کو وہ اگر کسی برتن میں منہ ڈال لیتا ہے تو 7 مرتبہ دھونے سے وہ برتن پاک ہوگا، اور اس میں ایک دفعہ مٹی بھی استعمال کرنی ہے۔ یہ حکم ہے اس طرح۔ اور کتے کی کوئی آگے تقسیم نہیں ہے کہ کون سی قسمیں ہیں کتے کی۔ چلو چھوڑو، اس طرح بار بار نہ کرو، اسی میں ہی بہتری ہے۔ تو اب خود دیکھیں کہ شریعت نے پہلے ہی خود بتا دیا ہے کہ حرام جانور عام جو ہے، بند رہنے دو، حرام جانور عام جو ہے وہ 3 دفعہ دھونے سے برتن پاک ہوگا، اور کتا جو ہے وہ 7 مرتبہ دھونا ہے۔ اب دنیا تحقیق کر رہی ہے کہ واقعتاً 6 مرتبہ دھونے کے بعد بھی برتن کو چیک کیا جائے تو کتے کے مضر جراثیم برتن میں موجود ہوتے ہیں۔ جیسے 7 مرتبہ کی گنتی پوری کی جاتی ہے تو وہ جراثیم ختم ہو جاتے ہیں۔ اب لوگوں کی سائنس کی تحقیق کے اوپر اگر کوئی عمل کرے تو اس کو ثواب تو ممکن ہو، لیکن جو سنت کے عشق میں اتباع میں ہے، ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، بس کتا منہ ڈالے تو وہ 7 مرتبہ دھونا ہے۔ بعد میں دنیا تحقیق کرے تو یوں کرے، بے شک کرے۔ اسلام کا کوئی حکم دوستو وہ فائدے سے خالی نہیں ہے، خواہ ہمیں فائدہ معلوم ہو یا نہ ہو۔ ہمیں اس حکم کے اوپر عمل کرنا ہے کہ شریعت کا حکم ہے، اس پر اجر ہے، اس پر ثواب ہے، خواہ ہمیں حکمت سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اسی طریقے سے ایک اہم حکم شریعت نے رمضان کے روزوں کا دیا ہے، اور اس میں ہمارا فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جس طرح انسان ارادہ کرتا ہے، اللہ کی مدد اسی طرح ہوتی ہے۔ جب ارادہ کرتا ہے کہ 8 بجے 7 بجے اٹھ کے فلانی ہوٹل میں جا کے پائے کا نہاری کا ناشتہ کرنا ہے تو 8 سے پہلے ہی بھوک لگ جائے گی اور پہنچنے کی فکر لگ جائے گی۔ جب ارادہ کر کے وہ کھانا کھا کے سویا، ارادہ کیا کہ روزہ رکھنا ہے، تو سارا دن خیال ہی نہیں آئے گا کھانا کھانے کا اور پانی پینے کا۔ اللہ سے جیسی امید رکھے، جیسا اپنا ارادہ بنائے، اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ تو فرمایا روزے تمہارے اوپر فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اور متقی کب ہوتا ہے کہ قوت شہوانی، بہیمی قوت کمزور ہو۔ وہ کون سی ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب؟ وہ کسٹرول ہے، وہ چربی ہے، اور یہی جو تجاوز کرتی ہے تو غلط کاریوں کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اس کو کمزور کریں، یہ پگھلے تو پھر اس کے بعد یہ روحانیت غالب آئے گی، حیوانیت کمزور ہوگی تو متقی بن جائے گا۔ متقی کب ہوتا ہے؟ جب اس کو گناہ کا، گندے کام کا تصور ہی نہ آئے۔ یہ نہیں کہ گناہ نہیں کرتا ہے، لیکن گناہوں کا خیال آتا ہے، وہ زاویے بناتا رہتا ہے، تو متقی نہیں ہے، نیک ہے، گناہ تو نہیں کر رہا لیکن خیال آتا ہے۔ ایک مقام ایسا آتا ہے دوستو ایمان پر، ایمان والے شخص پر، کہ گناہ کا تصور بھی پھر نہیں آتا، اور جیسے ذرا سا تصور آئے تو وہ استغفار میں مصروف ہو جاتا ہے، استغفار میں مصروف ہو جاتا ہے۔ فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ ہمارے لیے فائدہ ہے۔ اور حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من خفف عن مملوکہ عتقہ اللہ تعالی من النار وغفر لہ۔ جو شخص اپنے مملوک، اپنے ماتحت پر رمضان میں کام کم دیتا ہے، اس کو جلدی چھٹی دے دیتا ہے، مشکل میں اس کو نہیں ڈالتا، وزنی کام، مشکل کام اس سے نہیں کراتا، من خفف عن مملوکہ،
عتق اللہ تعالی من النار وغفر اللہ تعالی، جہنم سے اللہ اس آقا کو آزاد کر دے گا اور مغفرت ہو جائے گی۔ کیا مطلب اس حدیث سے سمجھ میں آتا ہے کہ اپنے اوپر بھی بوجھ نہ ڈالو، زیادہ کام نہ کرو، اور اپنے ماتحتوں پر بھی زیادہ کام اور بوجھ نہ ڈالو تاکہ وہ کہیں روزے سے تنگ نہ ہو جائیں۔ زیادہ اپنے اوپر مشقت اور پریشانی ڈال کے وہ روزے سے کہیں تنگ نہ ہو جائیں، لہذا روزہ رکھیں، آرام کریں، طبیعت ٹھیک ہو گئی تو نفل پڑھ لیں، وضو بنائیں، تلاوت کر لیں، پھر ذرا تھکاوٹ ہے پھر آرام کریں، زیادہ دھوپ میں نہ چلے پھریں، اور اس طریقے سے اپنے روزے کو صحیح ترتیب پر آخری افطاری کے ٹائم تک پہنچائیں۔ تو پھر فرمایا کہ دو خوشیاں نصیب ہوں گی روزے دار کو، ایک افطاری کے ٹائم پہ خوشی، اور دوسری عند لقاء ربہ، اپنے رب سے ملاقات کے وقت کی خوشی نصیب ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے، یہ معمولی بات نہیں دوستو، اپنے رب سے ملاقات کے وقت خوشی معمولی بات نہیں ہے۔ بس سمجھے کون؟ افطاری کے وقت خوشی کہ الحمدللہ اللہ کا حکم پورا ہو گیا، اب دعا ہو رہی ہے، دعا قبول ہوتی ہے افطاری کے وقت، اور ساتھ یہ آپ بڑے سیٹ قسم کے لوگ بیٹھے ہو، لین لاڈ ہو، کون ہر روز شام کو اس طرح کھانے کا اہتمام کرتا ہے کہ فلانا فروٹ بھی ہو تو چاٹ بھی ہو تو بادام کی سردائی بھی ہو، اور یوں۔ جب ہمارے اپنے بادام نہیں تھے نا تو میں اس وقت بادام بڑی پابندی سے کھاتا تھا، جب اللہ نے مجھے اپنے باداموں کے باغ دیے تو یقین کرو اتنے نصیب ہی نہیں ہوتے، پتہ نہیں یہ کیا بات ہوئی ہے۔ تو اس ٹائم میں آپ کو بادام کی سردائی بھی مل رہی ہے اور فروٹ بھی مل رہے ہیں، فرمایا کہ یزداد فیہ رزق المؤمن، رمضان میں مومن کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، وہ یہی اضافہ ہوتا ہے نا۔ تو ایک تو یہ خوشی ہوئی، اللہ کا حکم پورا ہوا، اللہ نے ہر نعمت، فروٹ سب سے اچھی نعمت ہے، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ۔ سورہ واقعہ پڑھو نا، سورہ واقعہ رزق کی فراوانی کے لیے نا، سورہ واقعہ کا وظیفہ کہ ہر روز جو پابندی سے پڑھتا ہے اس کو رزق میں تنگی نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس میں جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ تو فروٹوں کی تعریف آئی ہے، جنت میں یوں فروٹ ہوں گے، یوں پکوڑے اور سموسے کی بات تو نہیں ہے، اور یہ مضر ہے صحت کے لیے۔ ہاں اگر کوئی کھانا چاہے جنت میں بھی جا کے کہتا ہے پکوڑے ہی چاہیے، سموسے ہی چاہیے، فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ میں نے تو تمہارے لیے انار، کیلے، سیب، انگور طرح طرح کے تیار کر کے رکھے، تم چاہتے ہو اسلام آباد والو پکوڑے چاہتے ہو تو وہ ملیں گے، سموسے چاہتے ہو تو وہ ملیں گے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ یزداد فی رزق المومن، ایک بات ہو آخرت کہنا۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، میدان حشر میں دنیا پریشان پانی کے لحاظ سے ہوگی، سائے کے لحاظ سے ہوگی، اور ایک سائیڈ میں دسترخوان لمبے لمبے لگے ہوں گے، حکم ہوگا کہ فلانے لوگ سیر کر کے کھانا کھائیں، پانی پئیں، ابھی حساب ہونا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں جنہیں دسترخوانوں کی طرف بلایا جا رہا ہے؟ دنیا اپنے پسینوں میں ڈوبی ہوئی ہے، اپنے آنسوؤں میں ہے، غموں میں ہے، سایہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ جنہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر رمضان کے روزے رکھے ان کے لیے دسترخوان لگا ہوا ہے، عند لقاء ربی، آخرت میں اللہ سے ملاقات کے وقت کا یہ خوشی نصیب ہوگی۔ تو بات یہ دوستو، شریعت کے ہر حکم میں جو میں فلسفہ سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، شریعت کی ہر ادا میں فائدہ ہے۔ ایک یہاں سے ایک افسر نماز پڑھنے آتے تھے تو میں داڑھی کے بارے میں کبھی کبھی وقتاً فوقتاً تھوڑی سی بات کرتا رہتا ہوں، اور انہیں ماشاءاللہ سنت کے مطابق داڑھی، فیشنی داڑھی نہیں، یاد رکھو بات، سنت کے مطابق داڑھی یہ ہے جس طرح میری نظر آ رہی ہے نا، تو کیا خیال ہے آپ کو کیسی لگ رہی ہے؟ سنت کے مطابق داڑھی آپ لوگوں کو کیسی لگ رہی ہے؟
کیوں رکھتے ہیں ہم لوگ؟ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پہ اس طرح داڑھی تھی، آپ کا سینہ ڈھانپ جاتا تھا داڑھی سے، رواہ مسلم۔ اس نے داڑھی رکھ لی، اس کے بعد کوئی ہدیہ لایا، کوئی اس طرح آیا، شکرانہ آدمی، کیوں بھائی کیا بات ہوئی؟ کہتا ہے کاش کے داڑھی رکھنے والی سنت پر پہلے عمل کیا ہوتا، ہر روز دفتر جانے میں 1 گھنٹہ تیاری میں لگتا تھا، اب 5 منٹ لگتے ہیں، دیکھو سنت کی برکت۔ ورنہ تو یوں بھی دیکھنا پڑے گا نا، ادھر سے بھی دیکھنا پڑے گا، یہاں تو بال نہیں رہ گئے تو پھر یوں، اور ادھر سے بھی پھر یوں، پھر یوں، پھر بھی رہ جاتے ہیں، پھر بھی رہ جاتے ہیں۔ بابو صاحب بڑی کوشش کر کے بلیڈ چلاتا ہے، پھر بھی رہ جاتے ہیں۔ اور ایک اور تماشا بتاؤں، بعض لوگ سب کچھ صفائی کر کے ناک کے بالوں کو کافی آگے کر لیتے ہیں، بڑا بڑا۔ وہ کیوں بھائی؟ کہتے ہیں ہوا فلٹر ہو کے جاتی ہے۔ واہ بھائی، فلٹر تم نے جو لگایا ہے، ہم نے تو فلٹر پانی کے سنے تھے، اب ناک میں بھی فلٹر لگ گئے۔ او اللہ کے بندو کاٹو، یہ خود فلٹر ہو کے جاتے ہیں۔ اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، یہ گند صاحب اس کو صاف کرنا ہے۔ اور ایک صحابی نے بڑے بال رکھے ہوئے، آپ نے فرمایا ادھر آؤ، بڑے بال رکھے ہیں، ان کے رکھنے کے آداب بھی جانتے ہو؟ ان کو دھونا ہے، تیل لگانا ہے، کنگھی کرنی ہے، یہ سنت ہے دوستو۔ تو آپ ایک داڑھی کی سنت پر ہی عمل کر کے دیکھیں، بہت سارے بلیڈوں کا خرچہ بچ جائے گا، صبح وقت بچ جائے گا۔ چھوڑو یہ سب دائیں چیزیں، چھوڑو، جس ہستی کے اوپر کلمہ پڑا ہے اس کی شبیہ میں آ گئے ہو، شبیہ میں آ گئے، اس کی مشابہت میں آ گئے۔ یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں، یا رب تیرے محبوب پیغمبر کی شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں۔ ظاہری جو مجھ سے ہو سکتا تھا وہ تو میں نے میرے رب کر دیا ہے، اب حقیقت تو ڈال دے۔ جب انسان ظاہری طور پر اسلام میں آتا ہے تو پھر دل میں بھی آ جاتا ہے۔ قدر و منزلت ہو گئی اب دوستو، سفید بال ہو گئے، 50 سال سے بڑی عمر ہو گئی، اب اور کس چیز کا انتظار کرتے ہو؟ جب آخرت میں کلمہ طیبہ نصیب ہو کے دنیا سے جا رہے ہو تو اپنے محبوب پیغمبر کی شبیہ میں جاؤ، پھر فائدہ ہوگا۔ ہر چیز کی کوئی وردی ہوتی ہے، پولیس کی وردی الگ، سیکورٹی گارڈوں کی وردی الگ، فوج کی الگ، زمینی فوج کی الگ، فضائی فوج کی الگ، آرمی کی الگ، فلانے کی الگ۔ اے مسلم، تیرا پیغمبر بھی تیرے لیے کوئی وردی لے کے آیا ہے، تیری پہچان ہے، سنت کے مطابق تیری داڑھی ہو، لباس ہو۔ مطلب یہ ہے سنت کی ہر ادا میں فائدہ ہے، ہر ادا میں خیر ہے دوستو۔ بس لوگوں نے یہ تو سمجھا کہ ناک کے بال بڑے رکھنے سے ہوا فلٹر ہوتی ہے، ذرا سائنس کی تحقیق پڑھ کے دیکھو، جس کی داڑھی گردن کو چھپا لیتی ہے اس کو کتنے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ ہم سائنس کی تحقیق پر عمل کر کے، تحقیق کو مان کے سنت پر عمل نہیں کر رہے، ہم اپنے حبیب کے حکم کو اور سنت کو لے کے سنت پر عمل کرتے ہیں۔ سائنس اسلام کی لونڈی ہے، سائنس اسلام کی غلام ہے، سائنس محترم بعد میں ہے، اسلام مقدم ہے، محترم پہلے ہے۔ اسلام کا کوئی حکم فطرت انسانی کے خلاف نہیں، فائدہ محض ہے۔ جس نے اپنے مزاج کو بدل دیا ہو تو اس کو شہد بھی کڑوا نظر آتا ہے، تو شہد کو برا کہیں گے؟ لوگوں نے اپنے مزاج خراب کر دیے، جس کی وجہ سے ان کو شریعت کے حکم تھوڑا اور طرح کے نظر آتے ہیں۔ فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم متقی بن جاؤ گے۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے شعبان کے آخر میں ساتھیوں کو جمع فرمایا ایھا الناس قد اذلکم شہر عظیم مبارک، اے لوگو ان قریب ایک مہینہ آنے والا ہے جو مبارک ہے، بڑا معیاری رحمت والا سایہ لے کر آ رہا ہے۔ وہ شہر الصبر ہے، وہ شہر المواسات ہے، اس میں لیلۃ القدر کی رات ہے، اس میں ایک فرض کی ادائیگی سے 70 فرض درجے کا ثواب ملتا ہے۔ ہمدردی والا مہینہ ہے، دوسرے کا خیال کرنے والا مہینہ ہے۔ اور شہر الصبر،
वस्सब्रु सवाबुहु अलजन्ना, ये सब्र का महीना है और सब्र का बदला जन्नत है। कुरान ने फरमाया इन्नमा युवफ़्फ़स-साबिरून अजरहुम बिग़ैरि हिसाब, क्योंकि सब्र वो कैफ है जो दूसरे को नज़र नहीं आता। सब्र उस कैफ का नाम है जो दूसरे को नज़र नहीं आता। इसलिए अल्लाह ने साबिरीन के अजर को भी अपने ही इल्म में रखा कि युवफ़्फ़स-साबिरून अजरहुम बिग़ैरि हिसाब, जो साबिरीन है उनका अजर बिग़ैर हिसाब। फरमाया ये महीना रहमत व बरकत वाला महीना, पहला हिस्सा रहमत, दूसरा हिस्सा मग़फ़िरत, दूसरा अशरा, और तीसरा अशरा जहन्नम से आज़ादी का है। बस ये भी दर्जात हैं दोस्तों ईमान वालों के लिए कि बाज़ के लिए पहला हिस्सा ही रहमत बन गया तो बाज़ के गुनाह माफ़ हो के मग़फ़िरत हो गई, फिर रहमत बन गया, और कुछ ज़्यादा गुनहगार थे तो आखिरी अशरे में जहन्नम से आज़ादी हो गई। जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, आप मस्जिद नबवी में मिंबर पर चढ़ रहे हैं, आमीन 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 फरमा रहे हैं। साहबा ने पूछा कि आप खिलाफ आदत आज आपने आमीन आमीन, हज़रत फरमाया क्या वजह है? तो फरमाया कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए थे और उन्होंने कहा कि मैं दुआ करता हूँ तो ऐ पैगम्बर आप आमीन कहना। दुआ क्या है कि जिसको वालिदैन नसीब हो जाएं, एक या दोनों, और उनकी खिदमत करके वो शख्स अपनी मग़फ़िरत नहीं करा सका तो वो हलाक हो जाए। दूसरा वो शख्स कि जिसके सामने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक आया और उसने दरूद शरीफ नहीं पढ़ा, हलाक हो जाए। यानी दरूद शरीफ पढ़ना जब आपका अलम मुबारक सामने आए, आपका अलम नाम मुबारक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो दरूद वाजिब हो जाता है। और दरूद शरीफ का सीगा अमर है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू, ये सल्लू सीगा अमर है और अमर वजूब के लिए आता है, ये मुस्तहब बात नहीं, वजूब के लिए आता है। दरूद शरीफ पढ़ना ज़रूरी हो गया, न पढ़े तो हलाक हो जाएगा। और तीसरी सीढ़ी पे जब कदम रखा तो जिब्राईल ने कहा अल्लाह पाक फरमा रहे हैं जिसको रमज़ान का महीना नसीब हो जाए और वो अपनी मग़फ़िरत ना करा सके वो हलाक हो जाए। तो आप कहें आमीन। दोस्तों रमज़ान का महीना बरकत वाला महीना, रहमत वाला महीना, मग़फ़िरत वाला महीना, जहन्नम से आज़ादी वाला महीना है। अपना भी ख्याल रखो, दूसरों का भी ख्याल रखो, गुस्से पर काबू रखो। आसाबी कमज़ोरी बहुत आम है, ज़रा सी भूख लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते, गुस्सा हो जाते हैं। गाली से अपने आप को बचाओ, बदनज़री से, गंदी बातें से, गाने सुनने से, इन तमाम चीज़ों से अपने आप को बचाओगे तो रोज़ा ख़ास लोगों का रोज़ा हो जाएगा। और अगर रूटीन का खाना पीना बंद, बाकी सारा कुछ झूठ कबूट वगैरह वगैरह सब कुछ हो रहा है, कोई रोज़े का कोई फ़ायदा नहीं। फरमाया हदीस में, जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, बहुत से लोग जो खाने पीने से अपने आप को रोकते हैं उनको कोई फ़ायदा नहीं है सिवाय भूख के। बहुत से लोग जो रात को क़याम में गुजारते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं, नवाफिल पढ़ते हैं, क़यामुल लैल में मसरूफ़ होते हैं, लेकिन उन्हें कोई फ़ायदा नहीं होता मगर सिवाय रात के जागने के। पूछा हुजूर ऐसा क्यों? आपने फरमाया इसलिए कि जो रोज़े वाला है उसने अपने आज़ा का रोज़ा नहीं रखा, कान नाक हाथ वगैरह ज़बान को उसने गुनाहों से नहीं बचाया, इसलिए सिर्फ भूख ही है उसके लिए। और क़यामुल लैल वाला गीबत से अपने आप को नहीं बचा रहा तो सिर्फ रात का बेदारी ही है, उसको सवाब नहीं नसीब होगा। फरमाया जो शख्स दूसरे साथी को रोज़ा इफ्तार कराता है और इसमें कोई कैद नहीं है कि गरीब को इफ्तार कराना है, इफ्तार कराता है तो इफ्तार कराने वाले को 3 इनाम, जहन्नम से आज़ादी, मग़फ़िरत हो गई 2, नंबर 3 उस बंदे के रोज़े का जितना सवाब है इसको भी उतना ही सवाब मिलेगा उसके रोज़े का, और उसको भी उसका सवाब मिलेगा, उससे कमी नहीं होगी। अब इफ्तारी कराने में साहबा ने अर्ज़ किया हुज़ूर हम तो गरीब लोग हैं, हमारे पास तो खुद मुश्किल से लस्सी होती है, तो किस तरीके से हम दूसरों को इफ्तारी कराएं? आपने फरमाया कि बेशक लस्सी का एक घूंट निसफ खजूर से दूसरे को इफ्तार कर लिया कोई बात नहीं, पानी के एक घूंट से करा दिया तब भी सवाब मिलेगा। ये क्यों है? इसमें ज़रा समझने की बात है। अब हो सकता है मेरे रोज़े का सवाब मुझे कम हो रहा हो, कोई गलती हुई हो, जब मैं इफ्तारी हाजी साहब को करा रहा हूँ और इसके रोज़े की क्वालिटी आला है, इसके सवाब में कमी नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग
افطاری ہی نہ کرے کہ وہ ثواب ادھر چلا جاتا ہے، اس کو اپنا ثواب پورا ہے، اس کے روزے کا ثواب افطاری کرانے والے کو بھی ملے گا۔ ہو سکتا ہے اس کے روزے کا ثواب زیادہ ہو، اس کی کیفیت، اس کے آداب اس نے زیادہ خیال رکھا۔ بس آخری بات کرتے ہیں دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس مہینے میں 4 کام زیادہ کرنے والے ہیں اور اس کے بغیر تمہارا گزارا ہی نہیں ہے۔ 4 کام زیادہ کرنے والے ہیں اور اس کے بغیر تمہارا گزارا نہیں ہے۔ 2 کام ہیں جو ذکر سے متعلق ہیں۔ ایک فرمایا شہادت اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، کثرت سے لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، درود شریف وغیرہ ذکر اذکار میں اپنے آپ کو مصروف۔ دوسرا استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ استغفار جو ہے دوستو یہ بہت فضیلت کی چیز ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب، استغفار، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب، یہ استغفار ہے۔ فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ۔ استغفار کرو، استغفار کرو، اللہ بارش رحمت کی عطا کرے۔ ہم انشاءاللہ آج دعا کریں گے اللہ رحمت کی، رمضان کی برکت سے رحمت کی بارش عطا کر دے۔ تو فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ زیادہ پڑھو، کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت، درود شریف اور استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یہ جس طرح زنگ آلود برتن کو کلی کیا جاتا ہے، یہ بھی گناہ کو دھوتا ہے، صاف کرتا ہے۔ اور 2 چیزیں اور ہیں مانگنے کی، ایک ہے جنت الفردوس کا اللہ سے سوال کرو، جنت الفردوس کا سوال کرو، اور جہنم سے بچنے کی درخواست کرو کہ اللہ جہنم سے بچائے۔ دوستو اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔